اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی بن حسین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے مجموعہ دعا صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 31 کا پہلا حصہ۔ اے اللہ، اے دائمی و ابدی بادشاہی والے اور لشکر و آوان کے بغیر مضبوط فرما روائی والے اور ایسی عزت و رفعت والے جو صدیوں سالوں زمانوں اور دنوں کے بیتنے کے گزرنے کے باوجود پائندہ و برقرار ہے۔ تیری بادشاہی ایسی غالب ہے کہ جس کی ابتدا کی کوئی حد ہے اور نہ انتہا کا کوئی آخری کنارہ ہے، اور تیری جہانداری کا پایہ اتنا بلند ہے کہ تمام چیزیں اس کی بلندی کو چھونے سے قاصر ہیں، اور تعریف کرنے والوں کی انتہائی تعریف تیری اس بلندی کے پست ترین درجہ تک بھی نہیں پہنچ سکتی جسے تو نے اپنے لیے مخصوص کیا ہے۔ صفتوں کے کارواں تیرے بارے میں سرگردان ہیں، اور توصیفی الفاظ تیرے لائق کے حال مدح تک پہنچنے سے عاجز ہیں، اور نازک تصورات تیرے مقام کبریائی میں ششدر و حیران ہیں۔ تو وہ خدائے ازلی ہے جو ازل ہی سے ایسا ہے اور ہمیشہ بغیر زوال کے ایسا ہی رہے گا۔ میں تیرا وہ بندہ ہوں جس کا عمل کمزور اور سرمایہ امید زیادہ ہے۔ میرے ہاتھ سے تعلق و وابستگی کے رشتے جاتے رہے ہیں، مگر وہ رشتہ جسے تیری رحمت نے جوڑ دیا ہے، اور امیدوں کے وسیلے بھی ایک ایک کر کے ٹوٹ گئے ہیں، مگر تیرے عفو و درگزر کا وسیلہ جس پر سہارا کیے ہوئے ہوں، تیری اطاعت جسے کسی شمار میں لا سکوں یہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور وہ معصیت جس میں گرفتار ہوں بہت زیادہ ہے۔ تجھے اپنے کسی بندے کو معاف کر دینا، اگرچہ وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، دشوار نہیں ہے، تو پھر مجھے بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ، تیرا علم تمام پوشیدہ اعمال پر محیط ہے، اور تیرے علم و اطلاع کے آگے ہر مخفی چیز ظاہر و آشکار ہے، اور باریک سے باریک چیز بھی تیری نظر سے پوشیدہ نہیں ہے، اور نہ راز ہائے درون پر وہ تجھ سے مخفی ہیں۔ تیرا وہ دشمن جس نے میرے لیے بے راہ رو ہونے کے سلسلہ میں تجھ سے مہلت مانگی اور تو نے اسے مہلت دی، اور مجھے گمراہ کرنے کے لیے روز قیامت تک فرصت طلب کی اور تو نے اسے فرصت دی، مجھ پر غالب آ گیا ہے، اور جب کہ میں ہلاک کرنے والے صغیرہ گناہوں اور تباہ کرنے والے کبیرہ گناہوں سے تیرے دامن میں پناہ لینے کے لیے بڑھ رہا تھا، اس نے مجھے آ گرایا، اور جب میں گناہ کا مرتکب ہوا اور اپنی بدعمالی کی وجہ سے تیری ناراضی کا مستحق بنا، تو اس نے اپنے حیلہ و فریب کی باغ مجھ سے موڑ لی، اور اپنے کلمہ کفر کے ساتھ میرے سامنے آ گیا، اور مجھ سے بیداری کا اظہار کیا، اور میری جانب سے پیٹھ پھرا کر چل دیا، اور مجھے کھلے میدان میں تیرے غضب کے سامنے اکیلا چھوڑ دیا، اور تیرے انتقام کی منزل میں مجھے کھینچ تان کر لے آیا، اس حالت میں کہ نہ کوئی سفارش کرنے والا تھا جو تجھ سے میری سفارش کرے، اور نہ کوئی پناہ دینے والا تھا جو مجھے تیرے عذاب سے ڈھارس دے، اور نہ کوئی چار دیواری تھی جو مجھے تیری نگاہوں سے چھپا سکے، اور نہ کوئی پناہ گاہ تھی جہاں تیرے خوف سے پناہ لے سکوں۔ اب یہ منزل میرے پناہ مانگنے اور یہ مقام میرے گناہوں کے اعتراف کرنے کا، لہذا ایسا نہ ہو کہ تیرے دامن فضل کی وسعتیں میرے لیے تنگ ہو جائیں اور عفو درگزر مجھ تک پہنچنے ہی نہ پائے، اور نہ توبہ گزار بندوں میں سے سب سے زیادہ ناکام ثابت ہوں، اور نہ تیرے پاس امیدیں لے کر آنے والوں میں سب سے زیادہ نا امید رہوں۔ بار الہ مجھے بخش دے، اس لیے کہ تو بخشنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ اے اللہ، تو نے مجھے اطاعت کا حکم دیا مگر میں اسے بجا نہ لایا، اور برے اعمال مجھے روکا مگر ان کا مرتکب ہوتا رہا، اور برے خیالات نے جب گناہ کو خوشنما کر کے دکھایا تو تیرے احکام میں کوتاہی کی۔ میں نہ روزہ رکھنے کی وجہ سے دن کو گواہ بنا سکتا ہوں، اور نہ نماز شب کی وجہ سے رات کو اپنی سپر بنا سکتا ہوں، اور نہ کسی سنت کو میں نے زندہ کیا کہ اس سے تحسین و ثناء کی توقع کروں، سوائے تیرے واجبات کے کہ جو انہیں ضائع کرے وہ بہرحال ہلاک و تباہ ہوگا،
اور نوافل کے فضل و شرف کی وجہ سے بھی تجھ سے توسل نہیں کر سکتا، در صورت کہ تیرے واجبات کے بہت سے شرائط سے غفلت کرتا رہا اور تیرے حکام کے حدود سے تجاوز کرتا ہوا محارم شریعت کا دامن چاک کرتا رہا اور کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہوتا رہا، جن کی رسوائیوں سے تیرا دامن عفو و رحمت پردہ پوش رہا۔ یہ میرا موقف اس شخص کا موقف ہے جو تجھ سے شرم و حیا کرتے ہوئے اپنے نفس کو برائیوں سے روکتا ہو اور اس پر ناراض ہو اور تجھ سے راضی ہو، تیرے سامنے خوف زدہ دل خمیدہ گردن گناہوں سے بوجھل پیٹھ کے ساتھ امید و بیم کی حالت میں ایستادہ ہو، اور تو ان سب سے زیادہ سزاوار ہے جن سے اس نے آس لگائی اور ان سب سے زیادہ حقدار ہے جن سے وہ ہراساں و خائف ہوا۔ اے میرے پروردگار، جب یہی حالت میری ہے تو مجھے بھی وہ چیز مرحمت فرما جس کا میں امیدوار ہوں، اور اس چیز سے مطمئن کر جس سے خائف ہوں، اور اپنی رحمت کے انعام سے مجھ پر احسان فرما، اس لیے کہ تو ان تمام لوگوں سے جن سے سوال کیا جاتا ہے زیادہ سخی و کریم ہے۔ اے اللہ، جب کہ تو نے مجھے اپنے دامن عفو میں چھپا لیا ہے اور ہمسروں کے سامنے اس دار فنا میں فضل و کرم کا جامہ پہنایا ہے، تو دار بقا کی رسوائیوں سے بھی پناہ دے، اس مقام پر کہ جہاں مقرب فرشتے، معزز و باوقار پیمبر، شہید و صالح افراد سب حاضر ہوں گے۔ کچھ تو ہمسائے ہوں گے جن سے میں اپنی برائیوں کو چھپاتا رہا ہوں، اور کچھ خویش و اقارب ہوں گے جن سے میں اپنے پوشیدہ کاموں میں شرم و حیا کرتا رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔